الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی کی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سننی زندہ ہے.
دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شعر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تاکہ اپنے اپنے عقیدے کی ترجمانی بھی ہو جائے گی اور آپ کے دلوں کو بھی سکون ہو جائے گا، اور یہ مل کے پڑھیں۔ بہت ہی پیارا شعر۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ مل کے پڑھیے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ حمد و ثنا و بعد۔ درود لا محدود نبی مکرم شفیع معظم شہنشاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم تاجدار بطحا، شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اندر نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد، حضرات دور و نزدیک تو جتنے بھی بھائی تشریف لے کے آئے، میرا مالک توڑا سب دا آنا اپنی بارگاہ عالیہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص حضرت علامہ مولانا حافظ مبین اعلانی صاحب اور حافظ احمد علی صاحب، حافظ علی احمد عطاری صاحب، اور میرا پیارا بیٹا ماشاءاللہ کافی سفر کر کے گرمی دے اندر مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی سب دانا قبول و منظور فرمائے، اور محترم المقام حافظ عاقب علی صاحب اور حافظ امیر حمزہ صاحب، اللہ کریم تمام حفاظ دا علماء اہل سنت دا سایہ ساڑھے سیرہ تے قائم و دائم فرمائے۔ حضرات بلا تاخیر گفتگو دا میں آغاز کرنا چاہنا، اور آج دی گفتگو دی سب تو وڈی شرط ہے کہ دھیان میرے والے گفتگو توجہ جتنی زیادہ ہوئے گی اتنا زیادہ تہاڈا بھی فائدہ ہوئے گا، اتنا زیادہ میرا بھی فائدہ ہوئے گا۔ تین موضوع ذہن سن، موقع دی مناسبت دے مطابق، اور میں سوچ رہا سا کہ انہوں میں کیویں تینوں نوں اکٹھیاں کر کے گلدستہ پیش کراں۔ وقت دے حالات دے مطابق تساں ویکھیا کہ مسجد نبوی شریف او مسجد جس مسجد نو ویکھن واسطے ہر مسلمان ترستے جیدہ امام الانبیاء، اور اس مسجد دے اندر جنہ لوگاں نے اتنی اچھی آواز نال بغیرتی دا بغیرت ہون دا حق ادا کیتا، کہ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھیا کہ اسی اس دربار تے ہاں جس دربار دے وچ نبیاں دا کم بھی بڑی ایک موضوع ہے۔ حالیہ ایک ہفتہ پہلے شیخو پورا دے علاقے دے اندر ایک سنی نوجوان نے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لایا، اور مرزا قادیانی دے چیلیاں نے گولیاں مار کے اس کو شہید کر دیتا۔ یہ بھی لمحہ فکریہ ہے۔ نمبر 3 میرے آلہ حضرت دور سے پاک
میرے امام دا یوم ولادت یوم عرس گزریا وہ بھی دین چھے میں کوشش کرنگا کہ باری باری سب دی بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کر دیتا جائے تاکہ تو آڈی بھی حاضری لگ جائے میری بھی حاضری لگ جائے حضرات محترم دو نظریے اسلام میں ایک عبادت دوسرا عادت تھوڑا جب بول سکتے ہو تو بولو سبحان اللہ ایک ادب دوسرا عبادت اور عبادت کیا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ ذکر فکر نوافلی عبادات نے اشراق و چاشت دے سلسلے دے اندر درود پاک دیاں صدامہ نے یہ ساریاں چیزاں عبادت دے وچ شامل نے رب لم یزل نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو وَآتُ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو وَارْكَعُوا رکوع کرو مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والیاں دے نال رکوع کرو ایک چیز ہے عبادت پوری فرشتے اس نو نال لا لے غور کرنا اس معاملے دے اندر کہ اللہ نے نماز پڑھیں دا حکم ارشاد فرمایا لیکن طریقہ نہیں دسیا تھوڑی توجہ طریقہ نہیں ارشاد فرمایا نماز کیونکہ نماز مالک خود تے پڑھ دے نہیں زکوٰۃ مالک نے خود نہیں ادا فرمانا رکوع مالک نے خود نہیں ادا کرنا سجدے مالک نے خود نہیں کرنے کیونکہ ساری کائنات اس مالک نے سجدہ کر دیئے میرے مالک تواڈے مالک نے کسی نے سجدہ کرنا بولو تو نہیں سجدہ کرنا کسی نے نماز دا حکم عبادت دا حکم رکوع دا حکم سجدے دا حکم زکوٰۃ دین دا حکم غریباں نال بھلائی کرنے دا حکم یتیماں دا خیال کرنے دا حکم عشر دین دا حکم زکوٰۃ دین دا حکم صدقہ کرنے دا حکم صدقہ فطرانہ ادا کرنے دا حکم ہے نہیں کہ نہیں یہ سارے حکم نے عالم تصورات دے اندر مالک دی بارگاہ چرچ کیتی مالک سونے آئے یہ کام تے تساں تے کیتے کوئی نہیں سانو کس طرح نماز پڑھنی ہے کس طرح سانو سکیچ کا پتا چلے گا کہ نماز انج پڑھنی ایک بندہ کافر مسلمان ہو جائے ان تو اڑے کو نماز دا طریقہ کچھ نہیں ہے نا بھائی تو ساکو جی میں ایسی پڑھنے ہونے پر تُسی کنہ دی کاپی کیتی تو ساکو جیسے اپنے استادہ کو لو سکیا استادہ کو پوچھو استاد جی تُساں کے دے کو سکیا انہوں نے جیسے اپنے استادہ کو سکیا چل دیں ابھی ولیاں کو سکیا غوثاں کو سکیا کتباں کو سکیا ساری لین چل دی میرے مصطفیٰ دی بارگاہ میرے مالک نے فرمایا عبادت دے سلسلے تو دسے نے لیکن طریقہ میرے یار نے تو دسے صاحب بڑا ہی ظالم چلتا ہے تے انہوں ہور ہولا کر دیا تے جے نہیں تے پھر انہوں چھیڑیا جائے نا جتھے لگا سبحان اللہ آج کوئی تھوڑا تسی برداشت کر لیا جے کوئی ساڑھا سیٹ دی طبیعت خراب ہوئی انہوں ہیپاٹائٹس ہو گیا تو سیٹ ہو گئے پھر انشاءاللہ آ جائے گا تے پھر اسی عورت خطبہ جمعہ توجہ ہے جی میں گلاں کردا میں سمجھ میں پیاں کہ تو لنگ گیا آندیاں پیاں ہن سنو طریقہ محبوب دی بارگاہ رب نے فرمایا محبوب پیارے انہوں طریقہ توں دس طریقہ توں دس تیرا عدب کرنا انہوں میں دسنا تیرا عدب کرنا میں دسنا اچھا طریقہ کی ہے جملہ سنیے سورۃ الحجرات آیت نمبر پہلی تے دوسری اور میں جڑا آج تواڈے سامنے موقع دی مناسبت سے آیت پڑھی ہے وہ ہے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والیو لا ترفعوا اپنیاں آوازاں نو اونچی نہ کرو
اصواتکم فوق صوت النبی، نبی اپنی آواز نو نبی دی بارگاہ دے اندر کی رکھنا ہے، مدم رکھنا ہے، نیویاں رکھنا ہے۔ اور جس جگہ تے جا کے انہاں بدبختاں نے اچھی اچھی نعرے لائے کہ بدبخت و سیاست دے نشے دے وچ لانتی ہوئی بھول گئے کہ اے بارگاہ مصطفیٰ ہے، اے دربار مصطفیٰ ہے، اے بارگاہ رسالت ماب ہے، اے او گھر ہے، او آستانہ ہے جس آستانے تے غریب دا بھی کام بننا ہے، یتیم دا بھی کام بننا ہے، مسکین دا بھی کام بننا ہے، غوث دا بھی کام بننا ہے، عبداللہ دا بھی کام بننا ہے۔ اتھو تک کہ 19 نبیوں نے رب کائنات دی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی، یہ مالک سونیا سانو نبی نہ بنائی، توجہ ہے نبی نہ بنائی، ایدہ امتی بنا دیں، اور اوس دربار رسالت اللہ دی بے ادبی دی گئی ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ صاحب بڑی توجہ، آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے، ترے چار بندے نا اونچیاں اونچیاں گلاں پہ کریں، چنگی آوازاں بلند کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یو جانا ہے جنہوں شیطان بھی ویکھے تے رستہ بدل جائے، شیطان ادھوں بھی بجدا سی، ہولی ہولی شیطان ادھوں بھی بجدا سی، شیطان عمر دے نا تو اج بھی بجدا نا ہی بڑا پیارا ہے نا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی گہری توجہ تہاڈی ہونی چاہیے، مسجد نبوی دے تشریف لے آئے اور آپ نے غور نال دیکھیا نا اچھی اچھی گلاں گلاں میں اوئے کون ہو تے کتھوں آئے ہو، کون ہو تے کتھوں آئے ہو، کیڑی جگہ تے آئے ہو، کی ٹھکانہ کی تہاڈا قبیلہ ہے؟ انہاں کہ جی ساڈا ٹھکانہ طائف ہے۔ آپ نے فرمایا رب لم یزل دی قسم ہے، جے تہاڈا علاقہ مدینہ ہوندا میں تانوں وڈ چھڑنا ہے۔ کتاب دے لفظ نے، کتاب دے لفظ تواڈے میں ٹکڑے کر دیندا۔ عمر کیوں؟ آپ نے فرمایا تانوں شرم نہیں ہوندی اس دربار دی اونچی آواز نال گلاں کردے ہو، اس دربار دے اونچی آواز نال گلاں کردے ہو، جس دربار دے پرندہ بھی پر نہیں ماردا، کبوتر تے جنابے والا چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل آ کے او جس دربار دا طواف کردے نے، اس دربار دے اونچی آواز نال گل کردے ہو، اپنی بکواساں بند کرو تے ایتھوں نکلو۔ اے ہے نبی دے صحابہ جنہاں نے ادب کرنا سکھایا، بارگاہ رسالت دا ادب کرنا سکھایا، کنہاں نے؟ صحابہ نے۔ حضرت حماد بن زید رضی اللہ عنہ کو ولی نبی ولی اللہ نے بلائے دا تاج بنایا ہے۔ جس ٹائم تشریف فرما ہوئے نا تے حدیث پاک پڑھانے پہ تے مجمع دے وچ تین چار بندے نا جی دند کڈن لگ پے، بڑے ہسن لگ پے، ٹھوس پنجابی سمجھاواں ہسن لگ پے۔ حضرت بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت حماد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ انہوں کو گئے تو آپ نے خطاب اپنا چھڑیا تے ارشاد فرمایا بھی تسی دند کس خوشی پہ کٹ دے، میرے لفظاں دے فرمایا کہ تسی ایتھے ولیمے تے آئے ہو، کسی شادی تے آئے ہو، تانوں پتہ نہیں کہ میں مصطفیٰ دی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ اچھی کرو یار، کدی شیراں تو بغیر بھی سبحان اللہ آپ کے ویکھو تانوں چاس آ جائے گا۔ ہاں جی آپ نے فرمایا کس تھاں تے کس جگہ تے بیٹھے ہوئے ہو، جگہ کیڑی ہے؟ میں نبی دی حدیث بیان کر رہا ہوں، تسی اونچی اونچی بکواس پہ کر دیو، تانوں شرم نہیں آندی؟ اپنی زبان نال لگام دیو۔ اور میں نبی دی حدیث جو کہ رب دا قرآن دا فیصلہ ہے کہ جس ویلے میرے نبی سرکار دا دربار گہرے بار دی گل ہو جے تے اپنی آوازاں نوں اونچیاں نہیں کرنا، آوازاں نوں نیویاں نہیں، آوازاں نوں اونچیاں نہیں کرنا، آوازاں کی کرنا ہے؟ شان نزول سنو، سیدنا عمر فاروق اعظم اور مولا حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
दोनों बुजुर्ग सहाबी, सुभान अल्लाह, और इतने प्यारे सहाबी नबी पाक सरकार दी बारगाह च नहीं। बनु तमीम दे कुछ लोग आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह साडा एक अमीर मुंतखब कर दियो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरा ये मशवरा है कि फलां बंदे नू अमीर बना दिता जाए, फलां बंदे नू अमीर बना दिता जाए, फलां बंदे नू अमीर बना दिता जाए। तो आप जो मुशावरत होंदी होवे दोवें घर आपस विच गुफ्तगू ते करदे ने ना, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमांदे ने अबू बकर मैनू तुहाडा नाल फैसला कबूल नहीं। ये उन्हां दी मुहब्बत दी गल्लां दा नाम कि ये जड़ा बंदा मुंतखब करदे पियो ए ठीक नहीं। इस गल दे जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमान लगे उमर तू मुड़ मेरी नहीं गल पे मंगदा, तू मेरी गल नहीं पे मंगदा। एक गुफ्तगू प्यारी मोहब्बत भरी बहस की आवाज थोड़ी बुलंद हुई तो जिब्रील आ गए, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये गल याद रखना, ये मोहब्बत की गल थी, लेकिन की फरमाया अल्लाह करीम ने कि जिब्रील जाके तन्नू फरमाओ ईमान वाले हो। ये नहीं आखा तुसी काफरां नू जाके दसो या लोगां नू। और खिताब कितना प्यारा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले हो अपनी आवाज़ां नीवियां रखो, अपनी आवाज़ां नीवियां रखो, इन्हां नू बुलंद ना करो। हजरात मोहतरम बड़ी गहरी तवज्जो चाहांगा। तो ये आयत करीमा दा शान नुज़ूल कुछ इस तरह। नंबर 2 तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह और तफसीर मानी के अंदर अल्लामा अल-लूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है जी, इस आयत की तफसीर च लिखते हैं। उन तफसीर समात फरमाना, मेरे नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी सन हजरत कैस बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला, हजरत कैस बिन साबित, इस सहाबी का नाम सारे लोगों ताकि तुम्हें याद हो जाए। हजरत साबित बिन कैस, हजरत साबित बिन कैस, बोलो ते सही यार, तुसी ते इंज छड़ के बह गए अपना, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला ए सन नबी पाक सरकार दे जदों आयत नाज़िल होई ना आप ते परेशानी तारी हो रही, क्यों आप उच्ची सुनते सन, ते जेड़ा बंदा उच्ची सुनदा ना तो ओदे बाद सारा जहान बोला हुंदा। क्यों भाई जेड़ा बंदा उच्ची समात करदा ना जी, उच्ची बोलदा है, उच्ची सुनदा है, ते मतलब जेड़ा उच्ची सुनदा उन्हें की कहंदे ने बोला, तो लिहाज है कि वो आप परेशान हो गए, आपने दरबारे रिसालत माब दे विच आना छड़ दिता। क्यों? अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुहाडे आमाल ज़ाया हो जाणगे। गल की सुनी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी अन तहबत अमालुकुम, तुहाडे अमाल ज़ाया हो जाणगे जे तुसी नबी दी आवाज़ तो आवाज़ ऊंची कीती, तुहाडे अमाल ज़ाया हो जाणगे। अच्छा जी, अल्लाह करीम फरमाया अन तहबता, मैं गल कंप्लीट करने की फरमाया अन तहबता, तुहाडे अमाल ज़ाया हो जाणगे। अन तहबता एक हुंदा ज़बत ते एक हुंदा हबत, नहीं समझ लगे, एक हुंदा है ज़बत एक हुंदा है हबत। हबत किस नूं कहंदे ने, बड़ी गहरी तवज्जो करना, ते ज़बत किस नूं कहंदे ने। ए पुलिस वाले के बंदे नूं फड़ लेना जी, ते जेड़ा ओदे कोल नशावर चीज लभे तो उन्हें कर लेंदे ने ज़बत। ज़बत होई चीज फिर इस्तेमाल हो सकती है, मतलब ज़बत होई चीज इस्तेमाल हो सकती है, हबत होई चीज इस्तेमाल नहीं हो सकती। और ऐसी खतरनाक चीज़ां ने, ऐसी खतरनाक चीज़ां जिहड़ियां इंसान नूं परेशान कर सकदियां ने, इंसानियत नूं तकलीफ दे सकदियां ने, ओनू या ते पुलिस वाले अग ला देंदे ने ते या उसनूं पानी च बहा छड्डदे ने।
فرمایا ان تحبتا، یہاں اگ لگ جائے گی عمال نہیں سمجھے گل یہاں تے عمل جڑے ہیں نے انہاں نوں اگ لگ جائے گی، پانی چ بہا دتے جان گے، ختم ہو جان گے۔ جے نبی دی آواز تو اونچی آواز کی دیکھنا ہے مدینہ شریف دیاں گلیاں، کیوں بھائیو؟ مدینہ شریف دیاں گلیاں خوبصورت گلیاں، انہاں گلیاں دے اندر، انہاں بازاراں دے اندر، انہاں جگہ دے اندر پھر بندہ بدبختی دا باجا بجائے اور ایسے سیاست داناں تے بھی ہزار باری اللہ رسول دی لعنت۔ اسی میرے نال اس گل وچ کوئی نہیں مینوں پتہ ہے کیونکہ اس دی وجہ ویڈیو میری ریکارڈ ہو رہی ہے، کل نوں پھسیا تے میں پھسنا، تسی تہاڈا ہاں نال ہاں دا بلائی دو سبحان اللہ۔ ایک گل سبحان نبی مولویاں دا کہ تہاڈا کی ہے؟ بے شک بولو تے سب دا ہے نا جی، انہاں سب دا ہے تے بولو نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جدوں میرے پیچھے کم از کم جمعہ پڑھنا میں 3-4 روٹیاں گھروں کھا کے آ گیا کروں، تکڑے دادا ہو گیا ہے۔ اس واسطے میری طبیعت اس طرح دی ہے کہ ہارٹ والا بندہ پریشان رہنا بندہ میری تقریر سماعت کر سکتا نہیں، کیونکہ ایک تے حق بیان ہو رہا ہے تے حق ہمیشہ چپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ انہاں گلیاں دے اندر، انہاں بازاراں دے اندر، انہاں خبیثاں اور لائناں نے اونچی اونچی آوازاں لائیاں نے، دشمنی تہاڈی ہے کہ پاکستان آ کے کٹ لینی آئی، لیکن جس جگہ تے فرشتے بھی بغیر اجازت تو نہیں ہو رہے۔ علی عزیزہ نے من اے او گرانا، اوتھے میرے علی دا گرانا ہے، اوتھے نبی دا گھر ہے، اور او دربار جتے نال ابو بکر صدیق لیٹے ہوئے نے، عمر فاروق لیٹے ہوئے نے، کوئی تا حیا مات مار لینا حضرت۔ اور میں یہی کہنا قدر نبی دا ہے کہ جانن دنیا دار زمین ہے، یہ دا ایک جملہ میں پڑھنا تے تسی پڑھو۔ قدر نبی دا ہے کہ جانن، اجے آواز نہیں آئی، قدر نبی دا ہے کہ جانن، قدر نبی دا ہے کہ جانن، قدر نبی دا جانن والے 100 کے وچ مدینے، علی اور قدر نبی دا بدبخت کی جانن، ٹھیک ہے جی؟ اے نجدی لوگ کمینے قدر نبی دا سنی جانن صاف جنہ دے سین۔ عزیزہ نے گرامی قدر انہاں لوگوں کو کی میرے نبی دی قدر دا پتا؟ حضرت عمر فاروق اعظم فرماندے نے میں تہاڈا گلا وڑ چھڑدا جے تسی مدینہ شریف تے ہوندے، تسی آئے ہو مسافر، طائف تو آئے ہو، میں تہاڈا حیا کیتا ہے، ورنہ تہاڈا گل لا دینا سی، میرے نبی دے دربار وچ اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تھوڑی توجہ ہے جی، اور محبت بری گل سنان لگا بڑی توجہ سن۔ حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک سرکار دے صحابی گھر چلے گئے، پریشانی دا عالم ہے، دکھ دا عالم ہے، تنگی دا عالم ہے، یار جڑا بندہ ہر روز مصطفیٰ دی دید کردا ہوئے، سبحان اللہ، ہاں جی جڑا ہر روز مصطفیٰ دی دید کردا ہوئے، ہر روز نبی دے قدماں وچ بیٹھدا ہوئے، ہر روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مطلب زیارت تو مستفیض ہو گیا ہوئے، تو بارگاہ رسالت تو اٹھ جائے، مسئلہ تے بندا ہے نا، پریشانی تو ہوندی ہے، دکھ تے آوندا ہے، تکلیف تے ہوندی، لیکن تکلیف یہ آئی کہ میں ساری زندگی حضور دا جڑا دیدار کرتا رہا، وہ پانی چ نہ رڑ جاوے، وہ ذرا دل چ رکھیے، کیوں؟ نبی دی آواز تو اونچی آواز نہیں کرنی، میرے نال جن بھی گل کرنی تے ظاہری بات ہے بولا بننا، میں تو اونچی اونچی گلاں کرنی نے، یہ لگتا ہے تے میرے بارے چ نازل ہوئی ہے۔ اس پریشانی کے اندر حضرات عشق دونوں طرف سے ہو تو مزہ دیتا ہے، ہاں جی دونوں گھرانوں آپس کے اندر محبت ہوگی تو گل پھر چلتی ہے۔ نبی پاک سرکار دے دیوانیوں گل بڑی محبت والی آ گئی، ایک دن مجلس لگی تے میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا بلال حکم ہوئے یا رسول اللہ، وہ کیس کی دے دے، آئے 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 کیس کی دے چلا گیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ اے ماجرہ ہے، تے پھر بھی اسی پتہ کرنے تے دینوں جواب ہو گئے ہیں، ایک کدی چھٹی کی کرتا سی تے آ جانا سی، میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا جاؤ تے کرو تے پتہ کر دیا، جنہوں نبی یاد کرے، جنہوں نبی یاد کرے، میرے نبی پاک سرکار یاد کرن وہ بندہ عام ہوندا، میرے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا، آئے صحابہ کے آپ کی اہلیہ محترمہ باہر نکلیاں، آپ نے عرض کی تھی سرکار کے نبی پاک سرکار کو پیغام دیو کہ
اے میرے بندے نے تے او غم دل چ لا لیا، کنڈی اندروں بند ہے، اندر ہی نماز پڑھتا ہے، اندر ہی ذکر کرتا ہے، باہر نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے تکلیف ہے کہ میں باہر آیا تو نبی دی بارگاہ جانا پڑے گا۔ جو تو نبی دی بارگاہ کے اندر کوئی بندہ میرے نال گل کر سی تے میں اچھی اچھی بولاں گا، تے لہٰذا یہ نبی پاک دی بارگاہ دی بے ادب ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس واسطے انہوں نے ماجرا جا کے میرے نبی نو سنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس نال ارشاد فرمایا، تسی کیس نو لیاؤ میرے کولو اگلی گل سمجھانا میرا کام ہے۔ جس ویلے حضرت کیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ ٹوٹی کھولی تے پسینے مسینی تے پرانے کپڑے تے اپنی حالت بھی نہ بدلی، عرض کیتی ہے اسے حالت جو مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چلنا تو سونے نبی نے یاد کیتا، پاک نبی سرکار نے یاد کیتا، اللہ اکبر کبیرہ، انہاں کہ جی مینوں یاد کیتا، مینوں یاد کیتا، میں کو جی میرا دل پر سونا کی میں کر یار منا حضرت سیدنا عمر فاروق قیادت ابوبکر صدیق اشرف بشرا صحابہ منظر پہ تکتے ہیں، آج کیس دے ہون پتہ نہیں کیڑا کرم ہونا۔ جمعہ پڑھنے آنے والے ایک گل اتنی پیاری ہے کہ خدا دی قسم ہے اتنا 5 سٹار ہوٹل تے جاویں گا تے مری دیاں وادیاں جاویں گا، اینی چانس نہیں ہونی جڑی اس گل وچ سواد ہے نا وہ ہن میں تواڈے سینیاں دے وچ کنورٹ کرنے واسطے ساؤنڈ بھی بند کیتا ہے تاکہ تانوں میری گل کیتی تیار کیتی ہوئی سونے نبی پاک دا فرمان یہ تواڈے دل چ نقش ہو جائے، تھوڑا میری بھی محنت قبول ہو جائے، تواڈا بیٹھنا قبول ہو جائے۔ ہن پہلے گل سمجھنا گل کے وزن ہوئے، پھر سبحان اللہ دی آواز یہ تو داتا گنج بخش علی جویری اتوں نکلے تے بابا خاتم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں درباراں تے حاضری دے کے تے مدینہ شریف جائے۔ ہن پہلے گل سننی ہے، میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا، اے کیس یارو تینوں تے نہیں آسان کیا، سبحان اللہ، اے کیس تینوں بھی تے آسانی نہ کیا، کہ تیرے بارے آیت نازل نہیں ہوئی، تیری محبت تو صدقے جاواں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، اے میرے رب سونا، اے اس کیس کی ساڑھے نال محبت کیتی ہے، اے مالک سونا ایک دنیا بھی ہری کر دے۔ ہاں جی ہن ادھر والے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر تسی تھک جاؤ گے تے تانوں ادھر کر دیاں گے تے انہاں نوں ادھر کر دیاں گے، تے رل کے بولو سبحان اللہ تے میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک سرکار فرمایا، تیری دنیا بھی ہری تے تیری آخرت بھی کھری، ہری تے تیری قبر بھی کھری، اللہ اکبر۔ تینوں موت بڑی پیاری آئے گی، تین تو 4 گلاں میرے نبی پاک نے کی کاشف بھائی، اور خدا دی قسم ہے نبی پاک نے جملے کر کمال چھڈیا۔ عزیزان گرامی جنگ یمامہ دے اندر، جنگ یمامہ دے اندر یہ صحابی لڑیا، ہاں جی آج بھی کوئی بھی مرزا قادیانی کھوتے دا پتر او دا کوئی بھی چیلا نکلتا انہوں جد بھی لڑتا ہے سنی ماں دا پتر لڑتا، باقی سارے دنے ہم نوکر تھا باقی ہم نوکر اہل بیت کے این ٹائم دے فوت ہو جاتے، ہاں جی جدوں نبی دی ناموس اور رسالت دی باری آئی، ہاں جی ہن جڑا شیخ پورے دے اندر قربان ہویا بھی سنی ماں دا، 11ویں دن والی ماں دا، سبحان اللہ۔ تے اگر ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ گئے نے تے او بھی 11ویں دن والی ماں دے پتر آئے، اور غازی علم الدین گئے تے آپ بھی 11ویں دن والی ماں دے پتر آئے، سبحان اللہ۔ کوئی طریقہ بھی برکہ کھول کے مینوں بتاؤ، جدوں بھی اہل بیت اور صحابہ دی ناموس اور نبی پاک سرکار دے عشق دی گل ہوئی ہے، ادھر بھی سنی ماں دے پتر صاحب مسیلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا جی مرزے کانے نے کیتا، اور میں صرف کانے دی گل تو حیران ہاں، میں نبی دی تعریف پڑھی ہے تے نبی دی تعریف یہ ہے کہ نبی زندہ ہوئے جڑا ہر عیب تو پاک ہو، اے لفظ میں نے رل کے بولو، نبی ہر عیب تو، نبی ہر عیب تو، جی دے وچ عیب ہوئے وہ نبی نے، جی دے وچ عیب ہوئے وہ جڑے ایک تو کھانا ہوئے، یہ خیال ہے تے مریا بھی ہے حالات لیٹرین دے وچ ہوئے تے عزیزہ نے من اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور لوگ ساڑھے بندے انہوں کو جا کے پیالیاں چاواں دی پیندے،
ساڈے بندے انہاں دے نال جا کے بیٹھ کے گپ شپ لاندے نے ایہو جے لوگاں دے نال بیٹھنا حرام ہے جڑے بندے نبی پاک دی تو علاوہ نبی پاک دی ناموس اور رسالت علاوہ کسی اور نبی نبی منتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے نبی تو علاوہ کوئی نبی نہیں آئے گا یہ آخری نبی ہے اور بکریاں رشتہ داریاں نہ کر لیا کرو میرے بھائیو سمجھ لگی نبی پاک دی رشتہ داری تو بڑی اس کی رشتہ داری اور کوئی بھی نہیں ہے یہ کیا ہے جتنے بھی برادری کے بندے اسمیاں ایک قبر کے نال نہیں جاندے ہوتے تو قبر کے بڑھن لگے قاری صاحب تسی جاؤ سبت ملک مان نہیں آتی ہے کہ ساری زندگی چنے کھاندہ رہے ہیں ساری زندگی تمہیں بھی تو نہیں پتہ لگا کہ باپ بہت ہو جائے غسل کیمیں دے گا تینوں کسے نہیں سکھایا ساری زندگی روپیے کٹھے کرن دے لا چڑھیا ساری زندگی نوٹ کمان دے لا دیا ساری زندگی کوٹھیاں بنان دے لا دیا تو نبی دی ناموس تے رسالت دی تو گل ہونی ہے تے پھر تو قربان ہوئی گلاں کرنی ہے سامنے سرکار تے اللہ خود ہی کرم فرما سبحان اللہ عرض کردا پیا تے جنگ یمامہ دے اندر بڑی توجہ اس جنگ دے اندر صدر تے ثابت بن قیس شہید ہو گئے مسیلمہ کذاب نہ لڑدے ہیں اور یہ تربیت باش کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آج ایک لوگ پوچھتے ہیں صحابہ کیتا کی عزیزہ نے گرامی حضرت ابوبکر صدیق پاک سرکار نے ان واسطے جہنم کیتا مسیلمہ کذاب اور جس ٹائم آپ کی شہادت ہوگی نا رات ہوگی ایک صحابی رسول اس جنگ کے اندر رات بیٹھا اپنے حضرت والی واسطے رات بیٹھا وہ دی اکھ لگ وہ دی کی لگ گئی اللہ کرے ساڈے بھی اکھ لگ جائے مدینے والے مائی کتا سونا باغی ہے نالے ساڈے درد مناوندا نالے عرشاں ناراض سنو میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے عاشق حضرت ثابت بن قیس شہید ہو گئے وہ دی خواب دے اندر آئے کہ اکھ لگی سی کیا کوئی آتا وہ دی جی اکھ لگی نہ دی خواب وچ آئے اور خواب دے اندر آ کے پتہ کی فرمایا آپ نے جملہ تھوڑی نظر کرنے لگا خواب وچ فرمایا گل ہے کہ میں جتھے شہید ہو کے لیٹیاں میرے جسم دے اوتے میرے پیٹ دے اوتے ایک بہت مہنگی زرہ سی جڑا انہاں دا فوجی چک کے لے گیا ہے ان جس جگہ تے اپنا گھوڑا چرا رہا ہے جانور چرا رہا ہے نا اگے ان کافی سارا گاس کھاؤ دے کے رکھیا ہے انہوں چرا رہے ہے ٹھیک ہے جی تے جیڑی او دے برتن پہ دینا تے برتناں دے تھلے او زیرہ دب چھڑیے اوتھوں زیرہ کٹ آئے 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 ایتھے بڑھ دی سبحان اللہ ایک باری لطف لینے واسطے میں گل دوبارہ کرنا لگا تاکہ مینوں مجھے لطف نہیں تواڈے چ آیا جیڑی میں گل کیویں بنائی ہے یا مینوں بنانے نہیں آئی یا تم سننے نہیں آئی ہن جملہ دوبارہ سنی حافظ صاحب بڑی توجہ کرنا اس کہ جی میرے جسم دے اوتے زرہ پئی سی او زرہ میرے جسم تے پئی سی او زرہ او اٹھا کے لے گئے جتھے وہ جانور چرا رہے ہیں نال چھوٹے چھوٹے مطلب برتن پے ہوئے نے انہاں برتنوں چکے گا انہاں دے تھلے میری زرہ ہے انہوں اٹھا کے خالد بن ولید کو لے جا انہوں آکی اے حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچا دے میرے تے جو قرض ہے وہ لے جا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ایک مسلمہ وقت ختم نبوت قربان ہونے والا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان ہو گئے تو قربان ہو کے بھی دسیا نبی پاک کی دعا سی نا تیری قبر بھی کھری دعا یاد ہے نا یہ وہ دعا قبول ہوئی ہے جو میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمائی ہے میرے مسلمانوں یاد رکھنا آج بھی اس نعرے کی تھوڑی جی حاجت نہیں کیا یہ نعرہ صرف تحریک لبیک کا نہیں یہ نعرہ صرف ایک تحریک کا نہیں یہ نعرہ ہر مسلمان کا ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے ہے آج میں یہ جذبات نہیں میں ہاتھ جوڑ کے اپنے بزرگاں کے اپنے دوستاں کے اپنے بھائیاں کے دساں گا جاؤ جا کے سویرے سویرے اپنے ساڑھے کاشف بھائی نو آرڈر کر دیو ساڑھے گالتیاں باغتیاں پلیٹا بنا دے لکھو تاجدار ختم نبوت ایک باری نہیں دو دفعہ تاجدار
خادم نجوی صاحب کے دربار سے آواز تھوڑی جاوے تو پھر مدینہ شریف جائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. منصب نبی یہ دا مطلب ہے فقط وہ جڑا نبی پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر گستاخی کرے انہوں وڈ دیو. ٹھیک ہے جی. منصب نبی منصب نبی منصب نبی. عزیزہ نے گرامی قدر ایک نعرہ لایا تو اس کو قادیاں نے باسی نے جہنم کر چڑھیا. اور میں کیا بغیرتا ہوں تسی کی سمجھتے ہو ایک غازی مارو کہ ہر گھر میں غازی نکلے. یہ عاشق نہیں ختم ہونے والے. ان عاشقاں نے ایک کو ہی ساڈا مشن ہے کہ نبی پاک دی عزت اور نموز. میں تو تحریک لبیک واسطے ووٹ نہیں مانگ رہا. میں تو یہ کہہ رہا کہ تسی اپنے گھروں کے اندر اپنی موٹر سائیکلوں کے اندر یہ لا دیو بغیر تن دس دیو کہ تسی نعرہ دبانا ہے. یہ نعرہ اور بلند ہو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ. ہاں جی. حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے پوچھو صاحب جناب والا جنہاں دے جسم دے اوپر گھوڑے چڑھائے گئے. ہاں جی. پوچھیا ہن دس تو مینوں نبی من انہوں نبی نہ من. انہوں نے کہا جی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. نبی سرکار نہ وفا کرو. اور آج نہیں بلکہ بھائی دنیا فانی تو کر جانا. آخری بات کر رہے ہیں بڑی توجہ. آج بلکہ ساڑی بھی جان نکل جائے تھوڑی عزت نہ چلے جائے کی کیا ہے. حرام کام کرتے ہیں کرتے نہیں تو موت آئی جانی. ٹھیک ہے. کہ جو حضور کا نعرہ جان دیا میں نہ کوئی نماز روزہ قبول یعنی نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھی زکات اچھی اس کے باوجود بھی مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ مار کے نہ جائے خواجہ بطحا کی عزت پر میرا ایمان ہے وہ قابل ایمان ہو نہیں سکتا. عزیزہ نے گرامی کے ساتھ کچھ نبی پاک سرکار کے قدمہ دوباری دکھے مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز. نماز بھی اعلیٰ قدر کی ہے. نماز بھی وہ کیڑی سی الحافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. عصر کی نماز سمجھ لگی نا. عصر کی نماز بھی نبی دے قدمہ دوباری فرض اللہ تعالیٰ نے نبار دیتے ہیں. عزیزہ نے گرامی قدر احباب جن بھی نبی پاک سرکار کی جان تو نام تو جان قربان کی تھی. اور میں پھر اسے گل سے کمپلیٹ کر دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حضرات محترم مدینہ شریف جائی تو بندہ تھوڑا جا طریقے نہ ساڈے بزرگ ہیں حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں شرموں کی سیاں سے نہیں سامنے جایا جائے. کل آخر جی سبحان اللہ. شرموں کی سیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. یا رسول اللہ پاکستان سے لے کر یہاں تک تو آ گئے پر جالیاں دے سامنے کھلونا بڑی اوکھی گل. اج دے بندے نے ساڈا جی شور تے ہاتھ نہیں لگن دیندے سم قریب نہیں آن دیندے. میں انہاں بندے کو پوچھنا تواڈے ہاتھ اس قابل ہے کہ جو روٹی جاری نوں لگن. شرم و سیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. یا سیدی یا رسول اللہ یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے سبحان اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر ہاں ایک ہی دی گل. نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر ارے تو بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. میرے مسلمان بھائیو عبادتاں قبول تاں ہونیاں نے ریاضتاں قبول تاں ہونیاں نے. متے دے پاویں ایڈا محراب دا نشان پا لیو تے پاویں بسترے چوک کے در بدر تک کے کھا لو او دا کوئی فائدہ نہیں جدوں تک دل مصطفیٰ نہ دیتا تیری عبادت بھی کوئی قبول نہیں ریاضت بھی کوئی قبول نہیں. عبادت قبول کروانیاں نمازاں قبول کروانیاں نہیں تے پھر سونے نبی دی مہر لوانا ضروری ہے سبحان اللہ. یہ سارے رستے نبی پاک سرکار نال جان والے سن کن دسے نے اللہ تبارک و تعالی. یہ ساری قرآن مجید دی آیات بینات نے. میں اس سے بیان کو آج دو جمعے اور کے لے کے چلاں گا انشاءاللہ. اس بیان دا اگلا حصہ میں اگلے جمعے بیان کراں گا. آج صرف حضرت صاحب سے کیس کی گل ہوئی ہے تے گل ساڈی مکمل ہو گئی. اللہ رب العزت جل جلالہ دی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج دا بیان دا آخر اس نعرے تے ہونا ہے نعرہ تکبیر نعرہ
بھائی